حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. درود پاک ایک ایسا راز ہے، ایسی عبادت ہے جو رد ہوتی نہیں، جو رد ہوتی نہیں. آپ نے نماز پڑھی، کوئی گارنٹی نہیں قبول ہے یا نہیں. آپ نے روزہ رکھا، کوئی گارنٹی نہیں قبول ہے یا نہیں. آپ نے حج کیا، آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ قبول ہے یا نہیں. لیکن درود و سلام ایک ایسا راز اور ایک ایسی عبادت ہے کہ فرمایا جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے. بڑے راز ہیں اس کے، ایک بتا دیتا ہوں. مثلا آپ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اب آپ نے کہا اللہم اے ہمارے رب، صلی علی تو سلام بھیج، تو سلام بھیج. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد. اے رب کائنات تو سلام بھیج محمد اور آل محمد پر. اب اگر ہم پڑھیں تو شاید رد ہو جائے، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں. ہم تو رب کو کہہ رہے ہیں کہ اے رب کائنات تو پڑھ. کیا کہہ رہے؟ تو سلام بھیج. تو تیرا میرا تو رد ہو سکتا ہے، اس کا کون رد کرے؟ اس کا سلام تو ذرا بابا سے بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولا. اس کو سادہ کر دیں، یہ تو سمجھ نہیں آئے گی. اینو سادہ کر دیں. بالکل پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سامعین عزیز وقار، وقت مختصر ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، آپ نے پچھلے جتنے بھی درس قرآن کی نشستیں گزری اس پہ موضوع مختلف پر گفتگو سنی. آج سے ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید پر ڈائریکٹلی آ رہے ہیں، بات کرنے جا رہے ہیں. اور آج کی نشست سے ہم تعارف قرآن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. تعارف قرآن کا آغاز کریں گے. آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن کیا ہے. قرآن کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، پوری کائنات بنائی. کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا رب نے. کتنی؟ 18,000 مخلوقات کو رب کائنات نے پیدا فرمایا. ہر شے جو کن کے بعد یا کن کہنے سے جو رب نے تخلیق کی وہ رب کی مخلوق ہے. وہ کیا ہے؟ سارے بولیں کیا ہے؟ رب کی مخلوق. رب خالق ہے. کائنات میں ہر شے اس کی کیا ہے؟ مخلوق. یعنی یہاں جو کچھ بھی ہے، وہ انسان ہو، وہ جن ہیں، وہ چرند ہیں، پرند ہیں، درخت ہیں، وہ زمین ہے، ذرے ہیں، پانی ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں. الغرض اگر کائنات میں جو کچھ بھی ہے فرمایا وہ رب کی کیا ہے؟ اونچا بولو سارے. آپ جاگ کے بیٹھے، آپ کو بات سمجھ آئے. کیا ہے؟ مخلوق ہے. کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو رب کی مخلوق نہ ہو. ہر شے رب کی کیا ہے؟ مخلوق. ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ مخلوق. لیکن قرآن ایک واحد شے ہے جو ہے ہمارے درمیان موجود پر مخلوق نہیں ہے، اس کا کلام ہے. مخلوق نہیں ہے، اس کا کلام ہے. اور رہتا بھی ہمارے درمیان ہے، موجود بھی ہمارے درمیان ہے. اب یہ قاعدہ کائنات ہے کہ جو ہمارے درمیان موجود ہے وہ مخلوق ہے. وہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. واحد ایک شے جو ہے بھی ہمارے پاس پر مخلوق نہیں ہے، رب کا کلام ہے. کیا ہے؟ رب کا کلام ہے.
اور اس بات پر اور یہ حقیقت آج تک کوئی اس کو ٹھکرا نہیں سکا، جس کو بھی رب کائنات نے حق کے ساتھ علم دیا، میں جملہ کہہ رہا ہوں کس کے ساتھ؟ اونچا بولو، کیا؟ حق کے ساتھ۔ علم بہت سو کے پاس تھا اور ہے، ہوتا رہے گا، اور ضروری نہیں کہ ہر علم بندے کو حق دے دے، کبھی کبھی زیادہ علم حق سے بھٹکا بھی دیتا ہے، زیادہ علم حق سے دور بھی لے جاتا ہے، حقیقت سے دور بھی لے جاتا ہے، وہ اس کو بھٹکا بھی دیتا ہے۔ جس کی کائنات میں سب سے بڑی مثال ابلیس ہے، شیطان، اس کو اس کے علم کی تکبر نے بھٹکایا۔ پہلے ملائکہ کا استاد تھا، پھر لعنت کا طوق پڑ گیا، پھر لعنت مل گئی اس کو۔ تو الغرض فرمایا کہ جس کو بھی رب کائنات نے حق کے ساتھ علم دیا ہے نا، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ قرآن مخلوق ہے، وہ ہمیشہ کہے گا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کوڑے مارے گئے، آپ کو زندان میں رکھا گیا، آپ پر ظلم و ستم کیے گئے، اس بات پر کہ ایک جملہ کہہ دو قرآن مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم میری چمڑی بھی اتار دو تو میں کہوں گا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور فرمایا اور کلام ذات کی صفت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ذات کی خوبی کہیں دے نا، ذات کی صفت خوبی کلام ہوتی ہے۔ اور فرمایا یہ ذات کا عین نہیں ہوتی، عین اخدن جو بالکل ذات ہو، عین ذات نہیں ہوتی، پر ذات سے جدا بھی نہیں ہوتی، ذات سے جدا بھی نہیں ہوتی۔ اب آپ مثال کے طور پہ یہ آپ کا لباس ہے، جو آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ لباس ہے، یہ آپ کی ذات کا حصہ ہے، آپ کا ہے، لیکن یہ اتنی حقیقت کا مالک نہیں ہے کہ یہ آپ کی ذات کے ساتھ حصہ بن کے رہے۔ آپ گھر جائیں گے کپڑے بدل لیں گے، آج آپ نے اور پہنے کل اتار دیں گے، آپ نے اچھا جوتا پہنا ہے وہ آپ کل بدل دیں گے، وہ آپ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اب آپ کو رب کائنات نے رنگ دیا ہے، یہ رنگ آپ کی ذات کی صفت ہے، یہ آپ کی ذات کی صفت ہے کہ رنگ بدلے، بولو یار، بدلے نہیں سکتا۔ اب آپ کا بولنا آپ کی صفت ہے، یہ کبھی بدل نہیں سکتی۔ تو فرمایا لوگوں، جیسے صفت ذات سے جدا نہیں ہوتی نا، اسی طرح قرآن رب کائنات کا کلام ہے اور وہ اس کی ذات کا صفت عین ہے۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں رب ذوالجلال ہوگا، جہاں قرآن ہوگا وہاں رب ذوالجلال ہوگا۔ فرمایا لا عینا ولا غینا، فرمایا یہ ذات کا حصہ ہے، ذات نہیں ہے، پر پھر بھی ذات سے جدا نہیں ہے، ذات کا حصہ ہے، ذات نہیں ہے، پھر بھی ذات سے جدا نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا قرآن مجید جب رب کائنات نے نازل فرمایا، مولا علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں جب میرا دل کرے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، اللہ سے باتیں کروں، تو فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نفل پڑھتا ہوں، میں سجدے میں جاتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں یا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اس سے کلام کرتا ہوں۔ جب وہ میرا دل کرے میں اس سے کلام کرتا ہوں۔ فرمایا لیکن جب میرا دل کرے نا کہ وہ مجھ سے کلام کرے، بولو وہ مجھ سے کلام کرے، تو فرمایا میں قرآن پڑھتا ہوں، وہ کہتا یا ایھا الناس یا ایھا المؤمنون، اے لوگو یا ایھا الذین آمنو، وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ جب میں اس سے کروں تو وہ سنتا ہے، جب میں اس کی باتیں سننا چاہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میں اس کی باتیں سننا چاہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، کوئی بندہ، یاد رکھنا یہ جملہ میرا توجہ سے سنیے گا، کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو اپنی صفت کسی کو دے دے۔ آپ کسی کو اپنا رنگ دیتے ہیں؟ بولے نا، کپڑے میں نے پہلے کہہ دیا، کپڑے جوتی یہ آپ کی صفت ہے نہیں ہے، اونچا بولو، صفت نہیں ہے۔ صفت کیا ہے؟ آپ کا بولنا، یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ صفت ہے۔ آپ کا رنگ یہ کیا ہے؟ آپ کی
صفت آپ کی قد و قامت یہ آپ کی کیا ہے؟ صفت آپ کا چلنا یہ آپ کی کیا ہے؟ صفت ہے. تو کوئی آپ میں سے ایسا بیٹھا ہے جو کہے میں اپنا رنگ تجھے دیتا ہوں کیونکہ تو کالا ہے میں گورا ہوں, تو کوجا ہے میں سونا ہوں, میری آنکھیں تیری آنکھوں سے خوبصورت ہیں, میری زبان تیری زبان سے پیاری ہے, میرے ہاتھ تیرے ہاتھوں سے پیارے ہیں, میرے قدم تیرے قدموں سے پیارے ہیں, میرا قد و قامت تیرے قد و قامت سے حسین ہے, لہٰذا میں تجھے اپنے قد و قامت دے دیتا ہوں, میں تجھے اپنا رنگ دے دیتا ہوں, میرے ہاتھ پیارے ہیں میں تجھے اپنے ہاتھ دے دیتا ہوں, میری زبان خوبصورت ہے میں تمہیں اپنی زبان دے دیتا ہوں, میری آنکھیں خوبصورت ہیں میں تجھے اپنی آنکھیں دے دیتا ہوں. کائنات میں کوئی دیتا, بولو بولو, کوئی دیتا نہیں ہے. مگر لوگوں تمہیں مبارک ہو, رب کائنات نے فرمایا لوگوں میں ذات ربوبیت ہوں, میری ذات کی صفت فقط میری ذات ہے, پر میں نے جو تمہیں ذات صفت کا مزاج قرآن عطا کیا ہے یہ میری ذات کا حصہ ہے, کیونکہ مصطفیٰ جو دیے ہیں اس لیے میں نے تمہیں قرآن بھی عطا کر دیا ہے. اب فرمایا کائنات میں آج تک شروع سے لے کر اینڈ تک کسی کے ساتھ رب کائنات نے انسانوں میں سے کسی سے کلام نہیں کیا, انسانوں میں سے کسی سے کلام نہیں کیا, مگر فرمایا لوگوں اس لیے. اب آپ کو ایک اور نقطہ یہاں سمجھا دو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حضور اللہ کی ذات کا مظہر ہے, حضور اللہ کی ذات کا مظہر ہے, اس کا نور جب بکھرا تو انبیاء بنے. کیا بنے؟ بولیں بولیں, کیا بنے؟ اس میں آدم بھی ہوئے, عیسیٰ بھی ہوئے, موسیٰ بھی ہوئے, نوح بھی ہوئے, یحییٰ بھی ہوئے, زکریا بھی ہوئے, اسماعیل بھی ہوئے, اسحاق بھی ہوئے. الغرض ہر نبی جب اس کی ذات کا نور بکھرا تو انبیاء بنے, جب نور سمٹا تو مصطفیٰ بنے. فرمایا جب میری ذات کا نور بکھرا تو میں نے ہر نور کے ایک ایک ذرے سے ایک نبی بنایا, میں نے اپنے نور کا ایک مظہر بنایا, ایک ایک کو بنایا. کسی کو کلیمی دی, کوئی میرے سے بات کر سکتا تھا, کسی کو میں نے روح اللہ بنایا, وہ مجھ سے ڈائریکٹ میرا حسن دیکھ سکتا تھا. میں نے کسی کو خلیل اللہ بنایا, کسی کو میں نے اپنا دوست بنا لیا, کسی کو ذبیح اللہ بنایا. میں اپنی اپنی نشانیاں ایک ایک کر کے سب کو دیتا گیا, پر فرمایا جب میں نے اپنی ساری نشانیاں اور ساری خوبیاں جمع کر دی تو مصطفیٰ بنا دیے. جب ساری خوبیاں جمع کر دی تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دی. تو فرمایا لوگوں یہ قرآن, فرمایا اب ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب قرآن مجید نازل کیا رب ذوالجلال نے تو فرمایا میری ذات سے یہ کلام جدا, بولے بولے, جدا نہیں ہے. اب جب صحابہ کا دور تھا تو وہ سرکار کی صحبت ڈائریکٹ پاتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, حضور کی صحبت میں بیٹھے, حضور کی ذات کو دیکھا, حضور کی باتیں سنی, حضور کی مجلس اٹینڈ کی. اب جنہوں نے سرکار کو نہ دیکھا انہوں نے صحابہ کو دیکھ لیا, وہ تابعی کہلائے. وہ کیا کہلائے؟ تابعی کہلائے. انہوں نے سرکار کو دیکھا. اب جنہوں نے صحابہ کو نہ دیکھا تابعین کو دیکھ لیا, وہ تبع تابعین کہلائے. الغرض ہر کسی کو اس کی صحبت ملتی گئی, اس کی صحبت ملتی گئی. کسی نے غوث اعظم کی صحبت پا لی, کسی نے داتا علی حجویری کی صحبت پا لی, کسی نے معین الدین چشتی کی صحبت پا لی, کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی صحبت پا لی. ہر کوئی اس شخصیت کی صحبت اختیار کرتا گیا. اب سوال یہ اٹھا کہ باری تعالیٰ تیرے نبی کو تو نے شان بشریت بھی دی ہے, اب اس شان بشریت کا تقاضا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو موت بھی دے گا. وہ جو ایک پردہ ہے مصطفیٰ پر دنیا کے لیے ڈالے گا, تو اب جو ہمارے جیسے نہیں دیکھ سکیں گے, جو صحبت نہیں پا سکیں گے, تو وہ کیا کریں گے؟ جو صحبت نہیں پا سکیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو فرمایا لوگوں جیسے کلام اللہ کی صفت ہے اور ذات سے جڑا ہوتا ہے, تو ہر وہ کلام جس ذات سے جڑا ہوتا ہے وہ اس ذات کی صحبت دیتا ہے, وہ اس ذات کی, بولیں, ذات کی صحبت دیتا ہے. تو فرمایا اگر تم چاہو
کہ تمہیں داتا علی اجویری کی صحبت ملے تو کشف المحجوب پڑھا کرو. کیا کیا کرو؟ داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب. فرمایا تم کشف المحجوب کی صحبت اختیار کر لو, تمہیں داتا حضور کی صحبت مل جائے گی. فرمایا اگر تم چاہو, اگر تمہاری تمنا یہ ہو کہ ہم غوث الورا کی صحبت اختیار کریں, فرمایا غنیت الطالبین آپ کی کتاب ہے, فرمایا اس کو اپنی صحبت بنا لو, تمہیں غوث اعظم کی صحبت مل جائے گی. اسی طرح فرمایا لوگوں, اب کلام, توجہ میری طرف رکھیں, کلام شخصیت کی صحبت دیتا ہے, کلام شخصیت کی صحبت دیتا ہے. اگر آپ چاہیں کہ مجھے مصطفیٰ کریم کی صحبت مل جائے, بولو, اگر مجھے سرکار کی صحبت ملے تو کیا کریں؟ فرمایا پڑھا کرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی نے یوں فرمایا, تم جب کتاب بخاری پڑھو گے, مسلم پڑھو گے, سیاستہ پڑھو گے, تو پھر تم دیکھو گے میرے نبی یوں چلے, میرے نبی یوں بیٹھے, میرے نبی نے یوں کھایا, میرے نبی نے یوں پہنا, میرے نبی یوں مسکرائے, میرے نبی نے یوں دوستیاں کی, میرے نبی نے یوں جنگوں کا اہتمام کیا, یوں زندگیاں گزاری, یوں عمل کیے. فرمایا لوگوں تم مصطفیٰ کی احادیث پڑھنا شروع کر دو, ایک وقت آئے گا اس میں اتنا غرق ہو جانا کہ تم گلی میں چلو گے تمہیں لگے گا سرکار ساتھ چل رہے ہیں, تمہیں لگے گا کہ میرے سرکار ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, تمہیں صحبت نصیب ہو جائے گی, اس شخصیت کی صحبت عطا ہو جائے گی. اور فرمایا پھر ایک وقت آئے گا, چلتے چلتے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ فرمایا پھر تم آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرو گے, آمنے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرو گے. کئی محدثین ایسے گزرے, صوفیاء گزرے, جنہوں نے کہا, دعویٰ کیا کہ ہم نے حالت بیداری میں مصطفیٰ کو دیکھا. ایک تو ہوتا ہے نا خواب میں دیکھنا, ہم نے حالت, یہ میں بڑی مستند بات کر رہا ہوں, بڑے اپنے بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ پروگرام آن ایئر جاتا ہے, ساری دنیا سنتی ہے, یہ جگوسلا نہیں ہے, یہ حوالہ جات موجود ہے کہ کئی صوفیاء نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں, ایک تو تھا نا خواب میں دیکھنا, خواب میں سو گئے تو چلو خواب تو دیکھنا الگ بات ہے, فرمایا ہم نے حالت بیداری میں دیکھا. اور میرے نبی نے اعلان کر رکھا ہے, فرمایا من رآنی فقد رأیتو, کہ لوگوں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. یعنی کائنات میں شیطان مصطفیٰ کا بھیس نہیں بدل سکتا, وہ ہر کسی کی شکل بدل سکتا ہے, پر سرکار کی شکل نہیں بدل کے آ سکتا سرکار کی شکل میں. اس لیے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. اور پوچھا گیا کہ تمہیں یہ صحبت کیسے نصیب ہوئی, بولو نا, تمہیں یہ صحبت کیسے نصیب ہوئی؟ تو آؤ میر علی شاہ سے پوچھتے ہیں, بولو نا سارے, میر علی شاہ سے پوچھتے ہیں. آپ سفر پہ جا رہے تھے, آپ نے نماز عصر, اب نماز عصر کی سنتیں غیر موقدہ ہیں, آپ نہ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے نماز عصر پڑھ لی, تھک گئے ہیں کہ چلو سنتیں نہیں پڑھتے فرض پڑھ لیتے ہیں. انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی, فرض پڑھ لی, تو میرے علی جو آنکھ لگی نا تو مکھڑا ودوہا سامنے آ گیا. سرکار کا چہرہ جب سامنے آیا تو آپ نے فرمایا میرے علی جی یا رسول اللہ, فرمایا آج ہمیں بھول گئے تھے. ہائے 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 ہائے, بولو نا, آج ہمیں تڑپ اٹھے. آپ نے تڑپ کے فرمایا مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. اور پھر کہتے نا نا نا, میرے علی کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں یا جانے جہان آکھاں. کہتے نہیں میرے علی تو کیا کہنے جا رہا ہے؟ سچ آکھ. کہتا ہے سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو چانا سب بنیاں, ما اجملا کا, ما اکملا کا, ما آسنا کا, کتھے مہر علی. آئے ہائے ہائے ہائے, یا رسول اللہ سرکار آپ آئے, آپ نے مجھے درشن دیا, آپ نے مجھے دیدار کروایا, آپ نے مجھے اپنی ذات کا نورانیت دکھائی. ما اجملا کا, ما اکملا کا, ما آسنا کا, کتھے میرے علی. یا رسول اللہ کہاں میں اور کہاں, ہائے 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 ہائے, کہاں میں اور کہاں آپ. سرکار میری کیا وقت تھی کہ آپ آئے مجھے کہنے کہ میرے علی سنتیں نہیں پڑھی. ہائے 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 ہائے, میرے علی سنتیں نہیں پڑھی.
ہم تو روز چھوڑتے ہیں, کبھی ہمیں بھی آئے. سوال ہے میرا آپ سے, ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے پاس بھی کبھی آئے نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ سوال کرتا ہوں آپ سے, کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ہم ان کی صحبت میں نہیں رہتے. یہ میری جملے کو غور سے سنیں, ہم ان کی صحبت میں نہیں رہتے. بندہ کسی کے پاس جاتا ہو نا, ایک دن جائے, دوسرے دن جائے, تیسرے دن جائے, معمول بنا لے, روزانہ جائے, اور وہ ایک دن نہ آئے نا تو وہاں بیٹھے بیٹھے بات ضرور ہو جاتی ہے, یار آج فلانا نہیں آیا. ہوندی کہ نہیں؟ دسو نا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک یہودی بچہ آتا تھا, ایک یہودی بچہ آتا تھا, روز آتا تھا یہودی, آ کر پیچھے بیٹھ جاتا, سرکار کی باتیں سنتا, چلا جاتا, پھر روز آتا. ایک دن نا اب کوئی بات نہیں کرتا تھا, روایات میں موجود ہے کوئی بات نہیں کی کبھی اس نے سرکار سے, آتا بیٹھتا چلا جاتا. ایک دن گزرا وہ نہیں آیا, ہائے 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 وہ نہیں آیا. دوسرا دن گزرا وہ نہیں آیا. جب تیسرا دن گزرا نا تو سرکار نے پوچھا وہ بچہ نہیں آیا, وہ 3 دن سے نہیں آ رہا. کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا. ہائے ہائے, تھا یہودی. کیا تھا؟ یہودی تھا. اور کوئی ایسا واسطہ بھی نہیں تھا کہ کوئی کام پڑتا ہو یا کوئی سوال کرتا ہو, یا محفل میں بیٹھا بندہ ایک ہوتا ہے نا اپنے آپ کو پرومیننٹ کر کے بیٹھتا ہے, وہ بات کا جواب دیتا ہے, وہ باتوں میں بات کرتا ہے, وہ بات کو چھیڑتا ہے تو وہ محفل کا حصہ بن جاتا ہے. نہیں, وہ آتا تھا چپ کر کے بیٹھتا تھا اور چلا جاتا تھا. تو بالآخر سرکار نے پوچھا کہاں گیا وہ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے, وہ تو بیمار ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ سارے چلتے ہیں اس کا پتہ لینے. ہائے 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 ہائے, میرے آقا نے کیا فرمایا؟ کسی کو بھیج دیتے, بلال جاؤ پتہ کر کے آؤ اسے کیا ہوا ہے, عثمان جاؤ پتہ کر کے آؤ اسے کیا ہوا ہے, ابو بکر تم جاؤ پتہ کر کے آؤ کیا ہوا ہے, طلحہ تم چلے جاؤ, زبیر تم جاؤ, اسامہ تم جاؤ. ارے کیوں؟ فرمایا وہ ہماری صحبت میں رہتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اسے تنہا چھوڑ دیں؟ ہائے ہائے, وہ ہماری صحبت میں رہتا ہے تو ہم کیسے اسے تنہا چھوڑ دیں؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں کوئی اپنے مرشد کی صحبت میں رہتا ہے, جب آپ ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں نا, جو کامل مرشد ہو, آپ 1 دفعہ جائیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, آپ تیسری دفعہ نہ جائیں نا, اس کو بے قراری ہوتی. مرشد کبھی خواب میں آ جاتا ہے, کبھی ظاہراً پوچھ لیتا ہے. حضور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس نا مرید آتا تھا, ہر سال بعد آتا, اور ایک نا لاچا نہیں ہوتا, لاچا لنگی, یہ لاچا لے کے آتا, آپ کو تحفہ دیتا. 1 سال وہ نہ آیا, اگلے سال جو آیا نا, اب لاکھوں مرید خواجہ فرید کے, کوئی کمی تھی, آپ نے اسی سے پوچھا سنگیا پچھلے سال کیوں نہ آیا؟ ہائے ہائے ہائے, سنگیا پچھلے سال کیوں نہ آیا؟ آدھائی سونا ہر سال عمدہ سنا, ہر سال آتا تھا, آپ کے لیے لاچا لے کے آتا تھا. پچھلی دفعہ ذرا حالات ایسے تھے کہ لاچے کا اہتمام نہیں کر سکا. ہائے 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 ہائے, لاچے کا اہتمام نہیں کر سکا. آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے, اب جملے پہ سمجھ, ذرا غور کرنا لوگوں, جملہ سمجھنا اور تڑپ کے سنو. آپ نے وہ لاچا پکڑا, دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو لیرو لیر کر دیا. آپ نے فرمایا اے سنگیا جیڑا یار دی صحبت تو دور کرے انہوں درمیان ہی رہنا ہی نہیں چاہیے. ہائے 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 ہائے, جیڑا یار دی صحبت تو دور کرے انہوں درمیان چے, اور تینوں لاچے نہیں آن دیتا. آپ نے فرمایا سی لاچا ہی وچوں کٹ دینے ہیں تاکہ سنگی دی صحبت سلامت رہے. ہائے ہائے ہائے, تاکہ سنگی دی صحبت سلامت رہے. تو لوگوں جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کسی کی صحبت اختیار کرتے ہیں تو صحبت والا صحبت دیتا ہے. صحبت والا, آپ قرآن کے ساتھ تعلق پختہ کریں. جب قرآن پڑھنے بیٹھے نا توجہ کریں, جب پہلا لفظ پڑھیں بسم اللہ, اللہ اللہ اللہ, کیا پڑھیں؟ سارے بولو کیا؟ صرف بسم اللہ, آگے ابھی نہیں جانا, بسم اللہ. اس پہ بیٹھ کے سوچنا. اب آپ کہیں گے میں تو مفسر نہیں ہوں, میں محقق نہیں ہوں, مجھے عربی نہیں آتی, میں تدبر نہیں کر سکتا, میں اس سے مفاہیم کیسے نکالوں, میں اس سے مطالب کیسے نکالوں؟ کوئی بات نہیں, تم پڑھو, ایک بار پڑھو بسم اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ آپ پھر پڑھو بسم اللہ, اور اپنے ذہن میں سوال لاؤ. یہ میں آپ کو آج مشق دے رہا ہوں, اس مشق پہ عمل کرنا, پھر پتا چل جائے گا. اب فرمائے پھر پڑھو بسم اللہ. اب توجہ, ذہن میں کیا رکھنا ہے کہ باری تعالیٰ اس میں تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, اس میں تو مجھے کیا کہنا چاہتا ہے, اس میں مجھے کیا جواب ملنا چاہتا ہے؟
तू फिर पढ़ेगा बिस्मिल्लाह। फरमाया बंदे जब तू एक बार करेगा ना, तू एक बार कहेगा, फिर कहेगा, फिर कहेगा, फिर कहेगा, फिर कहेगा, वो एडा छोटा नहीं, हाय हाय हाय, वो एडा छोटा। हुजूर दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, आप फरमाया करते थे बंदे तू ना दरवाजा बजाया कर, की कीता कर। मैं पंजाबी च कहना जुमला ज्यादा मजा भी देगा तो समझ भी आ गया। आपने फरमाया संगिया कुंडी खड़काई रखिया कर, कदी तो पुछी केड़ा है, हाय 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 हाय, कदी तो पुछी केड़ा है, कभी तो पूछ लेगा ना। जब तू उसके कुरान में गोता जन होगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, तू घर से निकलेगा किसी परेशानी में, तू कुरान खोलेगा, वो कुरान में सामने तुझे उसका हल दे देगा। सहाबी बैठे मस्जिद नबी में कुरान खोल रहे हैं, किसी ने पूछा क्या हुआ है, इतनी जोर जोर से क्यों, इतनी तवज्जो से लगे हो। कहने लगा मेरी रस्सी गुम हो गई है, ऊंट की नकेल रस्सी गुम हो गई है। तो उन्होंने कहा तू रस्सी कहां ढूंढ रहा है। उसने कहा मेरे सरकार ने फरमाया हर शय का हल कुरान में, हर शय का हल कुरान में, इसलिए मैं कुरान से वो रस्सी ढूंढ रहा हूं, कुरान से वो रस्सी ढूंढ रहा हूं। तो आओ आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, इस दर से कुरान का मकसद ये है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे कुछ मांगते नहीं है, फकत ये तलब है, आओ हम बिछड़ गए हैं कुरान से, हम मुस्तफा से बिछड़ गए हैं, हमने उस जात से नाता तोड़ दिया है, हमने उस जात की कुर्बत छोड़ दी है, अल्लाह की इज्जत की कसम। आओ आज कुरान से जुड़ जाओ, वो तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा, तुम कुरान से जुड़ जाओ, वो तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। तुम भूखे होगे, कुरान खोलोगे, वो कहेगा सब्र कर मैं और दूंगा, हाय हाय हाय। तुम भटके फिर रहे होगे, वो कहेगा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आ मेरी तरफ, रास्ता सीधा मैं हूं, रास्ता सीधा मैं हूं। जब तू कुरान पढ़ेगा, अपनी औलाद को पढ़ाएगा, कुरान सीखेगा, उस पे तदब्बुर करेगा, उस पे तफक्कुर करेगा, उस पे गौर व फिक्र करेगा, उस कुरान से गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अरे तुम इधर उधर से जो मसले मांगते हो, किसी के पास तवीज लेने जाते हो, कहीं से दम करवाने जाते हो, किसी के आगे आप हाथ फैला के खड़े हो, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। कोई पीर बड़ा नहीं, मेरा जुमला याद रखना, मैं पीर परस्त हूं, मैं मुर्शिद वाला हूं, अल्लाह की कसम। मैं ये नहीं, मैं मुर्शिद का मुनकर नहीं हूं, पर मैं आपको एक बहुत बड़ा जुमला देने जा रहा हूं। लोगों, कायनात में सबसे बड़ा पीर इंसान के अंदर एक बैठा है, इंसान के, बोलना, वो जो सुल्तान उल आरिफीन ने फरमाया था ना, 14 तबक दिले दे अंदर ते तंबू वांगण ताने हु, हाय हाय हाय, आगे किए जी, 14 तबक दिले दे अंदर, जो कोई दिल दा महरम होवे ओही रमज पहचाने हु, हाय 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 हाय। जुमला फिर सुने कि 14 तबक दिले दे अंदर ते तंबू वांगण, हाय हाय। मैं बात खत्म कर दी, किताब खत्म हो गया है, जुमला समझ लें। 14 तबक दिले दे अंदर ते तंबू वांगण ताने हु, ते जो कोई दिल दा महरम होवे, हाय 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 हाय। नहीं समझे ना, जो कोई दिल दा, सरकार ने फरमाया मन आरफा नफ्सहु फकद आरफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने रब को पहचान लिया। जो कोई दिल दा महरम होवे सोयो रमज पहचाने हु। तो लोगों, सबसे बड़ा पीर तो तेरा मन है, तेरा मन है। वो हिकायत आपने सुन रखी है ना, मौलवी ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ा कर, वो अयाली बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया गुजर जाता था, मौलवी साहब से ना गुजरा गया। क्यों? इसलिए कि मौलवी राज नहीं पहचान सका था, वो राज जान गया था, वो राज जान गया था। सारे दुख मुक जाएंगे, सारी परेशानियां मुक जाएंगी, सारे मामलात सीधे हो जाएंगे। कुरान पढ़ो। क्या करना है? ऊंचा बोलो, क्या करना है? एक बारी नहीं, जरा गाज वाज के कहो, हमने क्या करना है? कुरान पढ़ना है। अपनी औलादों को दुनिया का इल्म भी सिखाओ, इन्हें अच्छी स्कूलिंग भी दो, इन्हें अच्छा इंसान बनाओ, पर इन्हें कुरान सिखाओ, अपना मामूल बनाओ। अब यहां बुजुर्ग बैठे हैं, चंद दिन कुछ अरसा पीछे चले जाएं, जब माएं उठती थी सुबह सुबह, उठ के नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, फिर रेड़का रिड़कती थी। ये सारे काम उनके जो थे, अल्लाह बरकतें देता था, दुख नहीं थे, तकलीफें नहीं थी, परेशानियां नहीं थी। हमने क्या किया? हमने कुरान को छोड़ा, हमें भूल गए कि भाई का हक क्या है,
ہم بھول گئے کہ بڑے کا ادب کیا ہے، ہم بھول گئے کہ رشتوں کا تقدس کیا ہے، ہم بھول گئے کہ احترام کسے کہتے ہیں، ہم بھول گئے کہ اسلام کیا ہے۔ نماز فقط اسلام ہے؟ ارے وہ تو میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، اقبال نے کہا تھا نا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو نماز پڑھنے آ گیا اور نماز میں جھوٹ بھی ادھر، بدکاری بھی ادھر، خیانت بھی ادھر، بد عملی بھی ادھر، بد کرداری بھی ادھر، سارا کچھ پاس ہے، اور تو کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کو وہ نماز ہے، اونچا بولو، وہ نماز ہے نہیں چاہیے۔ ارے تیری وجہ سے اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکل آیا، اللہ کی قسم تو ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے نا، وہ تیری طرف دیکھے گا بھی نہیں، وہ تیری طرف ہے۔ اور اگر تو ساری زندگی تیرے سے گناہ ہوتے رہے اور تو نے کسی کا دل رکھ لیا، ہائے ہائے، کسی کا، آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کسی کی سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے واسطے التجا کرتا ہوں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کو فقط بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم نفرتوں میں پڑ گئے، محبتیں ڈالیں، عداوتیں چھوڑ دیں، رشتوں میں پختگی پیدا کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، جھوٹ نہ بولیں۔ جب آپ ان کو چھوڑیں گے نا، آپ کو نماز مزہ دے گی۔ نماز ہے، سجدوں میں لطف آئے گا، آپ کو خیرات کرنے میں مزہ آئے گا، آپ کو رب کو یاد کرنے میں مزہ آئے گا۔ پھر تو کہتا ہے نا میری آنکھ نہیں کھلی تھی نماز کے لیے، پھر جب تو سوئے گا نا وہ تجھے جگائے گا، اٹھ مجھے سجدہ کر، ہائے ہائے، پھر تجھے جگائے گا کہ اٹھ مجھے سجدہ کر۔ آؤ آج کی نشست میں شرکت کرنے والوں، دعوت فکر یہ ہے، ہم نے قرآن کا تعارف آج شروع کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو نشست با نشست اس کو مکمل کریں گے، اور اگر اللہ نے چاہا سرکار کے نالین کا صدقہ ہم الحمد سے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے۔ اگر میرے رب نے چاہا حضور کی نالین کا صدقہ یہ نوکری اگر سلامت رہے، وہ اپنی نوکری میں رکھیں، تو اللہ نے چاہا تو ہم والناس تک جائیں گے انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آپ تحیہ کریں، ہر مہینے وقت پر تشریف لائیں، مغرب کی نماز یہاں باجماعت ادا کریں، اپنے ساتھ دوستوں کو بھی لائیں، ہر بندہ اپنے اوپر لازم کریں کہ میں ہر دفعہ ایک بندہ ضرور لاؤں گا۔ اگر آپ کی دعوت پر کسی ایک بھٹکے ہوئے کو رائے راست مل گیا تو سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا۔